رات گرامی قدر آج آپ کے سامنے انشاءاللہ سورہ رعد، سورہ ابراہیم اور سورہ ہجر کے بعض مضامین کو رکھنے کی جستجو کروں گا۔ سورہ رعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا بڑے ہی خوبصورت اور بلیغ انداز میں ذکر آیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کا ذکر فرماتے ہیں سواء منکم من نصر القول ومن جہر بہ ومن ہوا مستخف باللیل وسارب بالنہار۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے یہ بات برابر ہے کہ کوئی نیچی آواز سے بات کرے یا اونچی آواز سے بات کرے، کوئی اندھیروں میں چل رہا ہو یا انسان جو ہے رات کے اندر چھپا ہو یا دن کے وقت کہیں چل رہا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ساری کی ساری باتیں برابر ہیں۔ حضرات گرامی قدر انسان کئی مرتبہ یہ سوچتا ہے کہ شاید میں جو کام کر رہا ہوں ان سے میرا خالق و مالک جو ہے صحیح معنوں میں ان کی طرف متوجہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب قیامت کے دن مجرموں کو اپنے سامنے کھڑا کریں گے تو ایسے عالم کے اندر ان کے لبوں کے اوپر چپ کی مہر لگا دیں گے، ان کے رونگٹے انسانوں کے ان کے خلاف گواہیاں دیں گے، تو ایسے عالم کے اندر انسان اپنے رونگٹوں کو مخاطب ہو کر کہے گا لما شاہدتم علینا، کہ گوشت پوش اور رونگٹے تم تو میرے ہو لیکن میرے ہی خلاف گواہیاں دے رہے ہو۔ تو ایسے عالم کے اندر رونگٹوں کا، انسان کی کھال کا، انسان کی جلد کا جواب یہ ہوگا انطقن اللہ الذی انطق کل شیء، اس پروردگار نے آج ہمیں قوت گویائی عطا کی ہے کہ جس کے حکم ہی سے ہر چیز کلام کرتی ہے۔ حضرات گرامی قدر انسان کئی مرتبہ سوچتا ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شاید میری کیفیات سے آگاہ نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس حقیقت کا بیان فرماتے ہیں هو عالم بکم اذ انشاکم من الارض واذ انتم اجنۃ فی بطون امہاتکم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس وقت سے جانتا ہے جب تمہارے خمیروں کو مٹی سے اٹھایا گیا، اور تمہیں اس وقت سے جانتا ہے جب تم اپنی ماؤں کے پیٹوں میں جنین کی حیثیت سے موجود تھے۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا، لا تعلمون شیئا، اور تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو سماعت بھی دی اور بصارت بھی دی۔ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پانی کی ایک بوند سے پیدا کیا اور اس کے بعد اس کو دیکھنے والی آنکھیں بھی عطا فرما دیں اور سننے والے کان بھی عطا فرما دیے۔ حضرات گرامی قدر اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کا بھی ذکر فرماتے ہیں یسبح الرعد بحمدہ، کہ جس وقت بادل گرجتا ہے در حقیقت وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہا ہوتا ہے۔ حضرات گرامی قدر کائنات رنگ و بو میں جتنی چیزیں ہیں وہ سب کی سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہیں۔ پرندے جھنڈ کے جھنڈ اللہ کی تسبیحات کو کرنے والے، اسی طرح یہ جو جنات ہیں، فرشتے ہیں اور نیکوکار انسان جو ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیحات کو کرنے والے۔ لیکن جنات اور انسانوں کی ایک جماعت ایسی ہے جنہوں نے پروردگار عالم کی تسبیح سے روگردانی کو اختیار کیا ہوا ہے۔ انہیں مظاہر فطرت کے اوپر غور کرنے کے بعد، چرند پرند کے اوپر غور کرنے کے بعد، ہر چیز کے اوپر غور کرنے کے بعد اپنا محاسبہ کرنا چاہیے اور یہ بات سوچنی چاہیے کہ اگر ہم سے بڑی اتنی بڑی بڑی مخلوقات جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہیں، اس کے سامنے جھکی ہوئی ہیں، تو حضرت انسان تم کیوں اپنے خالق کو بلائے ہوئے ہو؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک۔ اے انسان تجھے اپنے کریم رب سے کس چیز نے غافل کیا ہوا ہے، جس نے تجھے بنایا، جس نے تجھے برابر کیا اور جس نے تیرا تصفیہ کیا۔ جب ہر چیز اس نے عطا کی ہے تو پروردگار عالم سے کیوں غفلت کو برتتا ہے؟ حضرات گرامی قدر اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک انسانوں کی خصوصی حفاظت کا جو غیر مرئی انتظام فرمایا ہے اس کا بھی ذکر کیا ہے۔ لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ باری باری فرشتوں کو انسان کی حفاظت کے لیے بھیجتا ہے۔ یحفظونہ من بین یدیہ ومن خلفہ، کبھی وہ آگے سے آتے ہیں کبھی پیچھے سے آتے ہیں،
یحفظونہ من امر اللہ، اور اللہ ہی کے حکم سے انسانوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندگان مومن کی حفاظت کے لیے خود غیبی طور پر انتظامات فرماتے ہیں، اور ہم نے اس بات کا مشاہدہ کیا ہے، یہ جنات، یہ جادو، یہ غیر مرئی حملے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصی حفاظت کا انتظام نہ ہو تو یقین کیجئے انسان کا اس زمین کے اوپر زندہ رہنا ناممکن ہو جائے۔ جنات اتنے طاقتور ہیں، اتنے طاقتور ہیں، اتنے سریع ہیں، اتنی تیز رفتاری سے سفر کرنے والے ہیں کہ آسمان کے شگافوں سے خبروں کو لے کر زمین کے اوپر آ جاتے ہیں۔ انسان طبعی اعتبار سے ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصی حفاظت کی وجہ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر اذکار کی وجہ سے، جنود الملائکہ کی خصوصی جو اللہ نے تقرر کیا ہوا انسان کے گرد، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و رحمت سے جنات سے، جادوگروں سے اور اس قسم کی تمام شرارتوں سے بچتا رہتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، کئی مرتبہ اس طرح کے واقعات سننے کو ملتے ہیں، دیکھنے کو ملتے ہیں کہ جنات کا علاج کرنے والے عاملین جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام پڑھ کے مریض کے اوپر پھونکتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اتنا قوی الجثہ، قوی الحیکر عفریت جو ہے وہ انسان کے وجود کے اندر اس کو ٹکنا مشکل ہو جاتا ہے، وہ انسان کے وجود سے بھاگ جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصی حفاظت اور خصوصی پناہ جو ہے اس کی وجہ سے آج ہم پرسکون اور اطمینان والی زندگی گزار رہے ہیں۔ چلتے چلاتے پھر بات آئی ہے تو کہہ دینا چاہتا ہوں، جو پروردگار عالم اعداء سے، دشمنوں سے، حاسدوں سے، قاتلوں سے اور انسان کے خون کے پیاسوں سے، جنات سے، جادوگروں سے، شیاطین سے انسان کی حفاظت فرمانے والے ہیں، کیا وہ انسان کی حفاظت کرونا وائرس سے نہیں فرما سکتے؟ کیا وہ انسان کی حفاظت کسی بیکٹیریے سے نہیں فرما سکتے؟ کیا وہ انسان کی حفاظت جو ہے کسی پلازموڈیم سے نہیں فرما سکتے؟ حضرات گرامی قدر، انسان کی کتنی بڑی کوتا بینی ہے کہ اپنے پروردگار عالم کو جو کائنات کا سب سے بڑا ہے، سب سے بڑا ہے، سب سے بڑا ہے، جس کے عرش کو اٹھانے والے فرشتے اتنے بڑے ہیں کہ ان کے کان اور کندھوں کے درمیان فاصلہ 700 سال کا ہے۔ حضرات گرامی قدر، وہ پروردگار عالم خود کتنا بڑا ہوگا جس کی کرسی اتنی بڑی ہے کہ اس نے زمین و آسمان پورے اپنے اندر لپیٹے ہوئے ہیں، اور کرسی خود عرش کے مقابلے میں اتنی چھوٹی ہے کہ وسیع و عریض صحرا کے اندر اگر انگوٹھی کا چھلا پھینک دیا جائے تو جس طرح انگوٹھی کا چھلا صحرا کی وسعت کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اس طرح کرسی جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش معلیٰ کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ حضرات گرامی قدر، آپ خود اندازہ لگا لیں ہمارا پروردگار کتنا بڑا ہے، ہمارا پروردگار کی کبریائی کا عالم کیا ہے۔ حضرات گرامی قدر، حضرت انسان جو ہے وہ اپنے پروردگار عالم کے اوپر توکل کرنے، اس کی طرف انابت کرنے، اس کی طرف رجوع کرنے، اس سے دعا کرنے، اس سے توبہ استغفار کرنے سے نہ جانے کیوں اغماض برتتا ہے۔ اللہ کی قسم ہے، اللہ کی قسم ہے، اللہ کی قسم ہے، یہ کرونا وائرس نہیں، اس سے 10 گنا بڑا بھی کوئی وائرس ہو اس وقت تک انسان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک میرا پروردگار عالم نہ چاہے، اور جب میرا پروردگار عالم چاہے تو وائرس کے بغیر بھی انسان کسی مصیبت کے اندر مبتلا ہو سکتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات سے پناہ حاصل کرنے کے لیے اللہ ہی سے استعاذے کو طلب کرنا چاہیے، اللہ ہی سے پناہ کو طلب کرنا چاہیے، اللہ ہی سے رجوع کرنا چاہیے۔ جس کا والی اللہ ہو جائے کائنات کے اندر اسے کوئی گزن نہیں پہنچا سکتا، اور جس کا دشمن اللہ ہو جائے کائنات کے اندر اس کو کوئی پناہ نہیں دے سکتا۔ حضرات گرامی قدر، اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب جلیلہ کا بھی ذکر فرما دیا، انما انت منذر ولکل قوم ہاد، کہ بے شک آپ ڈرانے والے ہیں، اور ہر قریہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہادی کو بھیجا، ایک رہنما کو بھیجا۔ فرق یہ تھا کہ آپ سے پہلے جتنے بھی ہادی اور رہنما آئے اپنے اپنے علاقے، اپنے اپنے قبیلے، اپنے اپنے عہد، اپنے اپنے وقت کے بڑے بن کے آئے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، سیدنا نوح بڑے تھے، اپنی قوم کے بڑے تھے۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، جناب ہود بڑے تھے، قوم عاد کے بڑے تھے۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، جناب صالح بڑے تھے، قوم سمود کے بڑے تھے۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، جناب شعیب بڑے تھے، قوم مدین کے بڑے تھے۔ جناب لوط بڑے تھے، قوم سدوم کے بڑے تھے۔ جناب موسیٰ، جناب ہارون، جناب داؤد، جناب سلیمان، جناب زکریا، جناب یحییٰ، جناب عیسیٰ بڑے تھے، لیکن بنی اسرائیل کے بڑے تھے۔ لیکن جب میرے نبی کی باری آئی، اللہ نے اس امر کا اعلان فرما دیا
وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، آج وہ آیا ہے جو 10 برس کا بڑا بن کے نہیں آیا، ربع صدی کا بڑا بن کے نہیں آیا، نصف صدی کا بڑا بن کے نہیں آیا، 1 صدی کا بڑا بن کے نہیں آیا، 5 صدیوں کا بڑا بن کے نہیں آیا، 1000 برس کا بڑا بن کے نہیں آیا، فقط عربیوں کا بڑا بن کے نہیں آیا، حجازیوں کا بڑا بن کے نہیں آیا، مطلبیوں کا بڑا بن کے نہیں آیا، آج وہ آیا ہے جو عربیوں کا بڑا بن کے آیا، اجمیوں کا بڑا بن کے آیا، پچھم و پورب کا بڑا بن کے آیا، اتر و دکن کا بڑا بن کے آیا، شمال و جنوب کا بڑا بن کے آیا، اور آج وہ آیا ہے جو سارے زمانوں کا بڑا بن کے آیا اور سارے مکانوں کا بڑا بن کے آیا ہے۔ حضرات گرامی قدر، اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر فرما دیا کہ اہل ایمان کے دل جو ہوتے ہیں انہیں پتہ ہوتا ہے اطمینان کہاں سے ملنا ہے۔ حضرات گرامی قدر، دنیا کے اندر یقین کیجئے ایمان کے بعد اطمینان سے بڑی نعمت کوئی بھی نہیں ہے۔ آپ کے پاس سینکڑوں ایکڑ زمین ہو، اطمینان نہیں ہے، کسی کام کی نہیں ہے۔ آپ کے پاس اربوں روپے ہوں اور آپ کو اطمینان نہ ہو، کسی کام کے نہیں ہیں۔ آپ کے پاس جو ہے بہت بڑی حکومت ہو لیکن اطمینان نہ ہو، وہ کسی کام کا نہیں ہے۔ آپ کو ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ اطمینان کی نعمت ہے۔ اور یقین کیجئے حضرات گرامی قدر، اس وقت میری زندگی کے 48 برس جو ہیں وہ مکمل ہونے والے ہیں، ہو چکے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، ان 48 برسوں کے اندر میں نے دینداروں سے ملاقاتیں کی، میں نے بے دینوں سے ملاقاتیں کی، میں نے سائنسدانوں سے ملاقاتیں کی، میں نے ڈاکٹروں سے ملاقاتیں کی، میں نے انجینئروں سے ملاقاتیں کی، میں نے بڑے بڑے جاگیرداروں سے ملاقاتیں کی، سرمایہ داروں سے ملاقاتیں کی۔ اس ملک کے جتنے بڑے لیڈر اور سیاستدان ہیں میں تقریباً سبھی سے ملاقاتیں کر چکا ہوں۔ حضرات گرامی قدر، روحوں کو عمل نہیں مل سکتا، دلوں کو قرار نہیں مل سکتا، نہ ہیبت کے ساتھ، نہ حشمت کے ساتھ، نہ روب کے ساتھ، نہ دبدبے کے ساتھ، نہ اقتدار کے ساتھ، نہ کر و فر کے ساتھ، نہ جاہ و جلال کے ساتھ۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، انسانوں کے دلوں کو امن اور اطمینان اگر ملے گا تو اللہ کی یاد سے ملے گا، اللہ کے ذکر سے ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب انسانوں کو تخلیق کیا تو ان کے دل کے اندر ایک خلا کو پیدا فرما دیا۔ وہ خلا جو ہے حسن سے پورا نہیں ہوتا، وہ خلا مال و زر سے پورا نہیں ہوتا، وہ خلا جمال و جلال سے پورا نہیں ہوتا، وہ خلا کنبے قبیلے سے پورا نہیں ہوتا، وہ خلا اگر پر ہوتا ہے انابت اللہ سے پورا ہوتا ہے، وہ خلا اگر پر ہوتا ہے ذکر الہی سے پر ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ بات کو دہراتے ہیں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، توجہ کیجئے، سن لیجئے، خبردار ہو جائیے۔ یقیناً دلوں کو امن اگر ملے گا، اطمینان اگر ملے گا تو اللہ ہی کے ذکر سے ملے گا۔ حضرات گرامی قدر، ہم نے بڑے بڑے سرمایہ داروں کو ٹرنکولائزر کھا کے سوتے ہوئے دیکھا، اور ہم نے بڑے بڑے عہدیداروں کو موٹی وال اور لیگزوٹنل اور اس قسم کی دوائیوں کو کھا کے سوتے ہوئے دیکھا، لیکن الحمدللہ ہم نے تہجد گزاروں کو کبھی نیند کی گولیاں کھاتے نہیں دیکھا، ہم نے شب زندہ داروں کو کبھی بے چینی کی نیند سوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ہم جیسے گناہگار، ہم جیسے خطاکار اور ہم جیسے بے بس و بے کس، کئی مرتبہ ایسے اوقات بھی آئے رات کو ذکر کے خواہش مند تھے لیکن ذکر مکمل نہ ہوا، نیند نے اپنی آغوش میں لے لیا، اشراق کے بعد بیٹھ کے ذکر کرنے کی جستجو کی، نیند نے دوبارہ غلبہ پا لیا۔ حضرات گرامی قدر، جب سے ذکر کا مقام سمجھ میں آیا، جب سے ذکر کی اہمیت اور حیثیت سمجھ میں آئی، اس کے بعد کبھی بے چینی کی نیند نہیں آئی، اس کے بعد کبھی بے قراری کی نیند نہیں آئی۔ حضرات گرامی قدر، حالانکہ کئی لوگ گالیاں دینے والے ہیں، کئی لوگ حسد کرنے والے ہیں، کئی لوگ تانے دینے والے ہیں، کئی لوگ استہزاء کرنے والے ہیں، کئی لوگ مذاق اڑانے والے ہیں، کئی لوگ پرچے کاٹنے والے ہیں، کئی لوگ مقدمے کرنے والے ہیں، کئی لوگ دشمنیاں کرنے والے ہیں، کئی لوگ خون کے پیاسے ہیں، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ بے چینی اور بے قراری کی نیند نہیں آئی، اس لیے کہ جب ذکر زبان سے جاری ہو تو ایسے عالم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ خود بخود روحوں کو امن دیتے ہیں، روحوں کو قرار دیتے ہیں، روحوں کو اطمینان دیتے ہیں۔ ارواح کا اطمینان اور قلوب کا اطمینان حقیقی معنوں کے اندر اللہ کے ذکر کے اندر موجود ہے۔ اور چلتے چلتے بات آئی ہے تو یہ بات بھی کہہ دینا چاہتا ہوں، جس طرح ارواح اور قلوب کو امن اور اطمینان اللہ کے ذکر سے ملتا ہے، ایسے ہی معاشروں کو امن اور سکون بھی اللہ کے نظام سے ملے گا۔ حضرات گرامی قدر، ہم نے سارے نظام ہی آزما لیے، میاں صاحب کے دور کو بھی دیکھا، خان صاحب کے دور کو بھی دیکھ رہے ہیں، روحوں کو امن نہیں مل سکتا، وجودوں کو چین نہیں مل سکتا، بے قراروں کو قرار نہیں مل سکتا،
بے چینوں کو چین نہیں مل سکتا۔ حضرات گرامی قدر ہاں ملے گا، اللہ کی حاکمیت سے ملے گا، اللہ کے قوانین کی تنفیذ سے ملے گا۔ جس طرح انسان کا وجود اور ارواح جو ہیں اللہ کے ذکر سے قرار پاتے ہیں، اسی طرح انسانی سماج، انسانی معاشرے اور انسانی نظام جو ہیں ان کے قرار کے لیے اللہ کا نظام انتہائی ضروری ہے۔ آج اللہ کے نظام کو یہاں پہ قائم کر دو، غربت مٹ جائے گی، افلاس مٹ جائے گا، بے انصافی مٹ جائے گی، ظلم مٹ جائے گا، جبر مٹ جائے گا۔ ایک ہی راستہ ہے، اللہ کے ذکر کا راستہ اور اللہ کے قوانین کا راستہ۔ لوگ کہتے ہیں شاید اگر ہم اللہ کے قوانین کو نافذ کر دیں گے تو بھوکے مرنا شروع ہو جائیں گے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ وہ عبد الرزاق کے ساتھ تعلق کو جوڑ کے رزق کی امنگوں کو جوڑنے والوں، رزاق سے اس بات کی امید رکھتے ہو کہ اس کے نظام کو اگر قائم کر دیا جائے تو بھوکے مر جاؤ گے۔ اللہ نے اس بات کو واضح فرما دیا، وَلَوْ أَنَّهُمْ مَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ۔ اگر وہ توراۃ اور انجیل اور اس کے بعد قرآن مجید کے قوانین کو زمین کے اوپر لاگو کر دیں، لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اللہ اوپر سے بھی رزق کھلائے گا، پیروں کے نیچے سے بھی رزق کھلائے گا۔ حضرات گرامی قدر رزق اور معیشت کے سارے معاملات بھی اگر حل ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قوانین ہی سے حل ہوں گے۔ حضرات گرامی قدر اس صورت میں اللہ نے اس بات کا بھی ذکر فرما دیا، وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَىٰ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ایک ایسی کتاب ہے، اگر مردے زندہ ہوتے تو اس کلام سے زندہ ہوتے۔ اللہ کا کلام وہ کلام ہے، اگر پہاڑ زمین کے اوپر چلنا شروع ہوتے تو اسی کلام کے ذریعے چلنا شروع ہوتے۔ یہ اللہ کا کلام اتنا زبردست کلام ہے، اگر زمین کا سینہ شک ہوتا تو اسی کلام کے ساتھ شک ہوتا۔ اللہ نے یہ تاثیر اپنے امر میں رکھی ہے، لیکن اللہ نے اس بات کے ذریعے قرآن مجید کی اہمیت اور حیثیت کو واضح فرما دیا۔ حضرات گرامی قدر اگر آپ بہت ہی بے چین ہوں، بہت ہی دکھی ہوں، آپ کو بہت بڑا کوئی کاروباری صدمہ پہنچا ہو، آپ کو کسی عزیز کی جدائی کا صدمہ پہنچا ہو، حضرات گرامی قدر قرآن مجید کی تلاوت کرنا شروع کریں۔ ایک پاؤ پڑھنے کے بعد یا نصف پارہ پڑھنے کے بعد، حد ایک پارہ پڑھنے کے بعد آپ کا غم دور ہو جائے گا۔ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے پرامن نیند کی آغوش میں چلے جائیں گے۔ سیدنا طفیل دوسی نے قرآن مجید کے بارے میں ایک آبزرویشن کو پیش کیا، ایک احساس کو پیش کیا، ایک مشاہدے کو پیش کیا، جس کو میں آپ حضرات کے سامنے رکھ دینا چاہتا ہوں۔ سیدنا طفیل دوسی نے حضرت رسول اللہ سے قرآن مجید کی تلاوت کو سنا۔ حضرت طفیل دوسی نے کہا، میں نے قرآن مجید کے اندر دو باتوں کو محسوس کیا اور میں چیلنج سے یہ بات کہتا ہوں، دنیا کے اندر کسی کلام میں یہ دونوں باتیں بیک وقت جمع نہیں ہو سکتی۔ کہا پہلی بات میں نے یہ محسوس کی کہ اس کو سننے کے بعد میرے دل کو خوشی حاصل ہوئی، اور دوسری بات میں نے محسوس کی اس کو سننے کے بعد میرے دل کو طاقت کا احساس ہوا۔ حضرات گرامی قدر ارواح کو خوشی ملتی ہے، قلوب کو طاقت ملتی ہے قرآن مجید کی تلاوت کو پڑھنے کے ساتھ، قرآن مجید کی تلاوت کو کرنے کے ساتھ، قرآن مجید کی تلاوت کو سننے کے ساتھ۔ حضرات گرامی قدر یہ ٹونک ہے جو ارواح کو مضبوط کرتا ہے۔ ہم نے حالت روزہ میں کئی مرتبہ اس بات کا مشاہدہ کیا، جب بھوک اور پیاس نے بےتاب کیا، چلچلاتی ہوئی دوپہر کے اندر کسی سفر کی وجہ سے یا کسی ضروری کام کی وجہ سے مشقت نے جب روزے کا احساس دلایا، حضرات گرامی قدر اللہ کا ذکر کیا، قرآن مجید کی تلاوت کی، یوں محسوس ہوا جیسے وجود کے اندر کوئی طاقت کا انجیکشن جو ہے وہ کسی نے لگا دیا ہو۔ حضرات گرامی قدر دکھ کی بات یہ ہے، آج ہم کلام اللہ کے اسرار سے دور ہیں، قرآن مجید کے اسرار و رموز سے دور ہیں۔ اگر ہم حقیقی معنوں میں قرآن مجید کے اسرات کے اوپر غور کرنا شروع کر دیں اور ان اسرات کو اپنی زندگی میں جگہ دینا شروع کر دیں، اللہ کے فضل سے ہمارے تمام صدمات، تمام بے چینیاں، تمام پریشانیاں، تمام کلفتیں دور ہو سکتی ہیں اور دور ہو جائیں گی اللہ کے فضل و کرم سے۔ اور چلتے چلاتے پھر یہ بات کہہ دینا چاہتا ہوں، لوگ کہتے ہیں فلاں چیز سے شفا ملتی ہے، فلاں چیز سے ملتی ہے۔ یقیناً میڈیسن کے اندر شفا کے امکانات موجود ہیں، ایلوپیتھک کے اندر بھی موجود ہیں، حکمت کے اندر بھی موجود ہیں، لیکن یاد رکھیے جہاں پہ حکمت جواب دے جاتی ہے، جہاں پہ ایلوپیتھک جواب دے جاتی ہے، جہاں پر میڈیسن
جو ہے ہومیوپیتھک جواب دے جاتی ہے، جہاں پہ آکو پنکچر جواب دے جاتا ہے، وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کے شفائی اثرات جو ہیں وہ شروع ہو جاتے ہیں۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ قرآن مجید کائنات کی وہ منفرد دستاویز ہے جو کہنے کو تو قانون کی کتاب ہے، جو کہنے کو تو ہدایت کی کتاب ہے، لیکن یہ زندہ ہدایت کی دستاویز اور زندہ قانون کی دستاویز اپنے اندر شفا یابی کے اور اپنے اندر اتنے بڑے انرجی پیکٹس کو رکھے ہوئے ہے کہ اللہ کی قسم ہے جب آپ اس کو کسی بڑی سے بڑی موذی مرض کے اندر پڑھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرما دیتا۔ حضرات گرامی قدر، اس صورت میں اللہ نے اس بات کا بھی ذکر فرما دیا، یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب۔ حضرات گرامی قدر، بڑا ہی زبردست مضمون ہے۔ اللہ جس چیز کو چاہتے ہیں مٹا دیتے ہیں اور جس چیز کو چاہتے ہیں باقی رکھتے ہیں۔ وعندہ ام الکتاب، اصل کتاب لوح محفوظ اللہ کے پاس ہے۔ لوح محفوظ کے اوپر کسی ولی کا تصرف نہیں، کسی فرشتے کا تصرف نہیں۔ لوح محفوظ کے اوپر تصرف اگر کسی کو حاصل ہے، تنہا مالک کائنات کو حاصل ہے۔ حضرات گرامی قدر، تقدیر جو تھی اس کے اندر آپ کے بارے میں کوئی فیصلہ ایسا تھا جس کے نتیجے کے اندر آپ کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ تھا، آپ بارگاہ رب العالمین میں آئے، آپ نے اللہ سے دعا مانگی، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا فضل میرے شامل حال فرما دے۔ اللہم انی اعوذ بک من جہد البلائی ودرک الشقائی وسوء القضائی وشماتۃ الاعداء۔ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آ کے دعا مانگی، فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَىٰ عَلَيْكَ۔ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں آ کے دعا مانگی، وَقِنَا شَرَّ مَا قَضَيْتَ۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلے کو آپ کو بتائے بغیر ہی مٹا دیا۔ حضرات گرامی قدر، آپ خوش بخت تھے، آپ نے اللہ سے دعا مانگی، اللہ تبارک و تعالیٰ میری خوش بختی کو برقرار رکھ۔ اللہ نے آپ کی دعا کو قبول کرتے ہوئے خوش بختی کو برقرار رکھ دیا۔ اصل کتاب تو پروردگار عالم کے پاس ہے۔ تقدیر کا پنجہ بڑا ہی مضبوط ہے، تقدیر کی گرفت بڑی ہی مضبوط ہے، لیکن تقدیر کے مقابلے کے اوپر بھی مومن کی دعا، مومن کی التجا، مومن کی فریاد، مومن کا استغاثہ، مومن کا گڑ گڑانا اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے تقدیر کے بند دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب۔ وہ جس چیز کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جس چیز کو چاہتا ہے باقی رکھتا ہے۔ اصل کتاب اس کے پاس ہے، چنانچہ رجوع کس کے ساتھ ہونا چاہیے؟ اللہ کم الحاکمین سے ہونا چاہیے۔ فریاد کس کے پاس دائر ہونی چاہیے؟ اللہ کم الحاکمین کے پاس دائر ہونی چاہیے۔ دعائیں التجائیں کس کے سامنے کرنی چاہیے؟ اللہ کم الحاکمین کے سامنے کرنی چاہیے۔ حضرات گرامی قدر، اس کے آگے سورہ ابراہیم ہے، اور سورہ ابراہیم میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے بڑے معرکۃ الآراء قسم کے مضامین کو بیان کیا، جن میں سے پہلا ہی مضمون یہ ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ کرو گے، اللہ اپنی نعمتوں کو بڑھا دے گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم نے نہ شکری کی تو اللہ کی پکڑ انتہائی شدید ہے۔ حضرات گرامی قدر، شکر کے مدارج تین ہیں اور کفران نعمت کے بھی مدارج تین ہیں۔ شکر کا پہلا درجہ احساس کا درجہ، دل اور نفسیات کا درجہ ہے۔ آپ کے دل میں یہ احساس ہونا چاہیے، اللہ میں اس قابل نہیں تھا، لباس تو نے دیا ہے، اللہ میں اس قابل نہیں تھا، شہرت تو نے دی ہے، اللہ میں اس قابل نہیں تھا، عزت تو نے دی ہے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ کو یہ سوچ و فکر کا انداز بڑا ہی پسند ہے۔ جس وقت قارون کے پاس سرمایہ آیا، اس کی بستی کے اہل علم لوگوں نے اس کو یہ بات کہی تھی، احسن کما احسن اللہ الیک، تو بھی لوگوں سے احسان کا جس طرح اللہ نے تیرے پہ احسان کیا ہے۔ تو اس ظالم نے گھمنڈ والے الفاظ کہے تھے، انما اوتیتہ علی علم عندی، میں نے جو کچھ بھی کمایا ہے اپنے زور بازو سے کمایا ہے۔ اللہ کو اس کی کفران نعمت والی یہ شریر ادا اتنی ناپسند آئی، اللہ نے کیا کیا، فخسفنا بہ وبدارہ الارض، اللہ نے اس کو اس کے خزانے اور مکان کے سمیت زمین کے اندر دھنسا دیا۔ حضرات گرامی قدر، لیکن جس کا دل شکر گزار ہوتا ہے، اللہ اس کے دل کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اس لیے کہ انہ علیم بذات الصدور، وہ دلوں کی دھڑکنوں کو بھی سننے والا اور دلوں کی کیفیت کو بھی دیکھنے والا ہے۔ انہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، وہ تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتا، وہ تمہارے اموال کو نہیں دیکھتا، بلکہ وہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ شکر کا دوسرا درجہ زبان سے شکر ادا کرنا۔ حضرات گرامی قدر، آپ ذرا غور کیجئے،
بیوی آپ کی ہے، کپڑے آپ لے کے آئے ہیں، پوشاک آپ نے پہنائی ہے، کھانا آپ نے دیا ہے، پانی آپ نے پلایا ہے، لیکن وجود آپ نے نہیں بنایا۔ حضرات گرامی قدر، صحت آپ نے نہیں دی، آنکھیں آپ نے نہیں دی، کان آپ نے نہیں دیے۔ بیوی آپ کے پاس آئے، کوئی ضروری شکایت کرے، آپ سن لیں گے، دوسرے دن آئیں پھر شکایت کرے، آپ کے دل کے اوپر گرانی آئے گی، تیسرے دن پھر شکایت کرے، آپ کا دل بوجھل ہو جائے گا، چوتھے دن پھر شکایت کرے، آپ کا دل بجھ جائے گا، پانچویں دن پھر شکایت کرے، بیوی آپ کے دل سے اتر جائے گی۔ جہاں آپ بیٹھے ہوں گے آپ کے دل میں بیوی کے بارے میں کراہت ہوگی۔ حضرات گرامی قدر، جس پروردگار عالم نے پکڑنے والے ہاتھ دیے ہیں، چلنے والے قدم دیے ہیں، سوچنے والا دماغ دیا ہے، دیکھنے والی آنکھیں دی ہیں، دھڑکتا ہوا دل دیا ہے، اگر آپ اس کی ناشکریاں کریں گے، اگر آپ کفران نعمت کے الفاظ اپنی زبان سے نکالیں گے، کیا پروردگار عالم کو آپ کے اوپر غصہ نہیں آئے گا؟ حضرات گرامی قدر، چنانچہ مومن کی شان یہ ہے، وہ ہر موقع پہ الحمدللہ کہتا ہے، الحمدللہ کے الفاظ اپنی زبان سے نکالتا ہے، اس لیے کہ اگر اس کے پاس کچھ بھی موجود نہ ہو تو اس کے پاس اتنی داخلی نعمتیں ہیں جن کا شکر ادا کرنے کے لیے وہ ساری زندگی بھی شکر ادا کرتا رہے، وہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ، ایک مرتبہ ایسا بھی غربت کا وقت آیا، جوتوں سے محروم ہوئے، حضرت شیخ سعدی نے اپنے علم و فضل پہ غور کیا، اپنے مقام اور منصب پہ غور کیا، دل کے اندر ایک شکوے کی کیفیت پیدا ہوئی، اتنا عالم و فاضل ہونے کے باوجود، اتنا متین ہونے کے باوجود آج ننگے پیر ہوں۔ دل کے اندر یہ شکوہ آنے کی دیر تھی، سامنے سے ایک آدمی کو آتے دیکھا جس کے قدم کٹے ہوئے تھے۔ حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ اس بات کو سمجھ گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً سے پہلے مجھے رہنمائی کر دی ہے کہ شیخ سعدی تم کہاں پہ جا رہے ہو؟ جو نعمت تیرے پاس موجود ہے وہ دنیا کے اندر کئی لاکھ لوگ جو ہیں اس نعمت سے محروم ہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نعمت اللہ، یہ مضمون بھی سورہ ابراہیم کا مضمون ہے، وَإِن تَعُدُّوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو شمار نہیں کر سکتے۔ فقط گردوں پہ غور کرو، اتنے چھوٹے چھوٹے گردے جو ہیں وہ تمہارے اندر وجود میں کس طرح تمہارے ناپاک پانی کو صاف کر کے پیشاب کی شکل میں خراج کر رہے ہیں۔ اگر تمہارے گردے خراب ہو جائیں تو ڈیالسس کی کتنی کتنی بڑی مشینیں ہیں جو تمہارے وجود سے اسی پروسیجر کو مکمل کر کے اس زہر کو باہر ڈالتی ہیں۔ حضرات گرامی قدر، اگر آپ کا پھیپھڑا صاف و شفاف ہے، اس کے اندر آکسیجن کو کشید کرنے کی صلاحیت ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ کو باہر نکالنے کی صلاحیت ہے۔ حضرات گرامی قدر، کبھی آپ نے اللہ کی اس نعمت کے اوپر غور نہیں کیا؟ اگر جسم کے اندر ریشہ پھنس جائے، بلغم پھنس جائے، ایسے عالم کے اندر آپ کو نیبولائزر کے ذریعے، آپ کو آکسیجن کی سپلائی کے ذریعے جب پھیپھڑوں کے اندر مصنوعی طریقے سے تنفس کا اجرا کرنا پڑتا ہے، آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت کی ناشکری کی ہے۔ آپ کا دل اللہ نے کیسا عجیب پمپ بنایا ہے، دنیا کا کوئی پمپ اس کی طاقت و قوت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ٹیوب ویل کو چلانے والے اور دیگر معاملات کو چلانے والے پمپ کتنے بھی طاقتور کیوں نہ ہوں، ایک وقت آتا ہے جب ان کے اوپر سے لوڈ کو اتارنا پڑتا ہے اور اس کے بعد ریسٹ کرنے کے بعد دوبارہ پمپ کو چلایا جاتا ہے۔ یہ پمپ کیسا ہے؟ جس نے ولادت کے دن سے لے کر موت کے دن تک لمحہ بھر کے لیے بھی سانس نہیں لیا، لمحہ بھر کے لیے بھی منجمد نہیں ہوا، لمحہ بھر کے لیے بھی نہیں ٹھہرا، یہ دھڑکتا رہا، یہ چلتا رہا۔ یہ ایک لمحے کے لیے جب اس کی بیٹ مس ہوتی ہے، انسان کا وجود یوں محسوس کرتا ہے جیسے اس کے اندر سے پوری جان کو کشید کر لیا گیا ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نعمت اللہ لا تحصوها، یقیناً ہم مالک کائنات کی نعمتوں کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ زبان سے الحمدللہ جاری و ساری رہنا چاہیے۔ اور حضرات گرامی قدر، شکر کا تیسرا درجہ یہ ہے، انسان اپنے عمل سے اپنے آپ کو شکر گزار بندہ ثابت کرے۔ ہاتھ اگر اس نے دیے ہیں تو اس کو یتیم کا مال ہڑپ نہیں کرنا چاہیے، پھر اس کو غلط پروگرام اور غلط قسم کے کاروبار میں ملوث نہیں ہونا چاہیے۔ آنکھیں جب اس نے دی ہیں تو ان کو پھر پورنوگرافی نہیں کرنی چاہیے، پھر ان کو پورنوگرافی کے مناظر نہیں دیکھنے چاہیے، پھر ان کو غیر محرم کے چہرے کو نہیں دیکھنا چاہیے۔ کان جب اس نے دیے ہیں تو ان کانوں کے اندر پھر فحش آوازیں نہیں جانی چاہیے، اس کے اندر مغنیہ کے رقص و سرود کی آوازیں نہیں جانی
چاہیے۔ حضرات گرامی قدر جب مقام شکر کے آپ نے تیسرے درجے کو بھی طے کر لیا، پھر آسمانوں سے آواز آئی لئن شکرتم لازیدنکم، اور شکر تم نعمتوں کا عطا کرو میں تمہاری ادا کرو میں تمہاری نعمتوں کو بڑھا دوں گا، ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر تم نے میری نعمتوں کی ناشکری کی پھر میری پکڑ انتہائی شدید ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس حقیقت کو ایک اور انداز میں یوں بیان فرماتے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما، اللہ کو کیا ضرورت ہے تمہیں عذاب دینے کی اگر تم شکریہ ادا کرنے والے ہو، اگر تم ایمان کے راستے کے اوپر ہو۔ حضرات گرامی قدر اللہ تبارک و تعالی شاکر بندوں کے ساتھ ناراضگی والا رویہ نہیں اپناتا، ناراضگی والا معاملہ نہیں اپناتا۔ آج اللہ تبارک و تعالی جمی انسانیت سے اور حتیٰ کہ امت مسلمہ سے ناراض ہے، تو ہمیں اپنے اعمال کے اوپر جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ یہ کرونا کا خوف، یہ قحط سالی کے اندیشے، یہ بیماریوں کے وسوسے، یہ انہونی موت کا ڈپریشن، یہ کیوں ہے؟ ہم نے تنہائیوں میں کتنے گناہ نہیں کیے؟ کیا ہم اپنی تنہائیوں کے اندر غیر محرم کو نہیں دیکھتے رہے؟ کیا ہم اپنی خلوت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدود کو پامال نہیں کرتے رہے؟ کیا ہم سود کا مال نہیں کھاتے رہے؟ کیا ہم اپنے ملک کے اندر بازار گناہوں کو کھول کے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کی نسبت کا جھوٹا دعویٰ نہیں کرتے رہے؟ حضرات گرامی قدر کون کون سے پاپ ہم نے نہیں کیے؟ یتیم کا مال ہم نے کھایا ہے، بیواؤں اور مساکین کو دھکے ہم نے دیے ہیں، ضرورت مند مسلمانوں کی حق تلفی ہم نے کی ہے۔ ایسے عالم میں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ گرفت فرما رہے ہیں تو سوچنے کی بات یہ ہے وہ گرفت بالکل درست ہے، اس لیے کہ میں نے اللہ کے جتنے بھی اسماء و صفات کا مطالعہ کیا ہے میں نے اس میں اللہ کے دو نام نہیں پائے، نہ تو اللہ بعید ہے نہ اللہ ظالم ہے، اللہ قریب ہے، اللہ رحمان و رحیم ہے، اللہ اپنے بندوں کے اوپر کبھی ظلم نہیں کرتا، لیکن بندے خود اپنی جانوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حقیقت کا بھی ذکر کیا ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء، کلمہ طیبہ کی مثال ایک شجر طیبہ کی ہے جس کو زمین کے اندر جب گاڑا گیا، جب وہ اٹھا اوپر اٹھا اور اٹھتا ہی چلا گیا حتیٰ کہ اس کی شاخیں جو ہیں وہ پوری دنیا کے اندر پھیل جاتی ہیں۔ حضرات گرامی قدر نیکی کا ثمر اتنا شدید ہوتا ہے، پاکیزہ بات کا اثر اتنا زیادہ ہوتا ہے، فرعها فی السماء اصلها ثابت، جڑیں تو زمین کے اندر ہیں لیکن اثار جو ہیں وہ آسمانوں کے پر پھیلے ہوئے ہیں۔ حضرات ایک چھوٹی سی مثال بلکہ دو چھوٹی سی مثالیں دوں گا۔ سیدنا امام بخاری نے شادی نہیں کی، سیدنا ابن تیمیہ نے شادی نہیں کی، لیکن بخاری کا نام آج گھر گھر کے اندر موجود ہے، ابن تیمیہ کا نام آج گھر گھر کے اندر موجود ہے، اس لیے کہ بخاری اچھی باتوں کو ترکے کے چور پہ چھوڑ کے گیا ہے۔ آج بخاری کے اثرات کو دیکھنا ہو تو آفاق و انفس کے پر اس کے پھیلے ہوئے اثرات نظر آتے ہیں۔ اور حضرات گرامی قدر جنہوں نے فقط دنیا داری کے اندر وقت کو بتا دیا، جنہوں نے فقط دنیا داری کے اندر اپنے وقت کو گزار دیا، پانچویں پشت کے اندر یا چھٹی پشت کے اندر جو آپ کا دادا یا میرا دادا ہے، کیا آپ اس کے نام کو جانتے ہیں؟ میں اپنے پردادا کے نام کو نہیں جانتا، حالانکہ کبھی میں اس کی پشت کے اندر آج سے 150-200 سال پہلے میرا خمیر، میرے آثار اس کے اندر موجود تھے، لیکن حضرات گرامی قدر گردش دورہ نے میرے پردادوں کو بلا دیا، میرے پردادا کے دادے کو بلا دیا، نہیں بلایا تو کلمہ طیبہ کی بات کرنے والوں کو نہیں بلایا، نہیں بلایا تو توحید کے لیے لڑنے والوں کو نہیں بلایا، نہیں بلایا تو احمد ابن حنبل کو نہیں بلایا، نہیں بلایا تو امام مالک کو نہیں بلایا، نہیں بلایا تو سیدنا بخاری کو نہیں بلایا، نہیں بلایا تو اسماعیل شہید کو نہیں بلایا، نہیں بلایا تو ڈاکٹر احمد دیداد کو نہیں بلایا۔ حضرات گرامی قدر آج ان کے نام کیوں زندہ ہیں؟ اس لیے کہ یہ شجرہ طیبہ کی کاشتکاری کرنے والے تھے۔ اللہ نے قرآن مجید میں امام الموحدین اور جد الانبیاء اور مسلمانوں کے روحانی بابا حضرت ابراہیم کا ذکر کیا اور اس امر کا اعلان فرما دیا وَجَعَلَهَا کالیمتن باقیتن فی عقبہ۔ ابراہیم کی کنٹریبیوشن یہ ہے کہ اس نے توحید کے کلمے کو اپنے پیچھے آنے والوں کے لیے ایک زندہ دعوت بنا دیا۔ حضرات گرامی قدر ملوں کو چھوڑنے والوں، مربوں کو چھوڑنے والوں، اپنے بچوں کے لیے بڑے بڑے کاروباروں کو چھوڑنے والوں، سب سے بڑی ویٹ والی چیز یہ ہے اپنے ترکے کے اندر اعمال خیر کو چھوڑ کے جاؤ، اپنے ترکے کے اندر دعوت حق کو چھوڑ کے جاؤ، اپنے ترکے کے اندر حیات طیبہ کے راستے کی طرف دعوت دینے والے اعمال کو چھوڑ کے جاؤ۔ انشاءاللہ یہ اعمال قیامت کے دن تمہاری کامیابی کے ضامن بن جائیں گے۔ حضرات گرامی قدر اس صورت میں اللہ نے اس بات کا بھی ذکر کیا
کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی اولادوں کے لیے دعا مانگتے رہے. ایک باپ جو ہوتا ہے, مقدس باپ جو ہوتا ہے, اس کا اسوہ اس کی اولاد کے لیے نمونہ ہوتا ہے. اور ابراہیم فقط اسحاق اور اسماعیل کا باپ تو نہیں ہے, وہ تو پوری ملت کا باپ ہے. ملت ابیکم ابراہیم, وہ تو ہم سب کا باپ ہے. ان کے کردار میں, ان کے اسوے میں, ان کی سیرت میں, ان کی گفتار و رفتار میں, ان کے افعال کریمہ میں یہ بات واضح طور پہ نظر آتی ہے. اپنی اولاد کے لیے اچھی دعائیں مانگتے رہے, ان کے عقیدے کی پختگی کے لیے دعائیں مانگتے رہے, اللہ کا شکریہ ادا کرتے رہے. اور حضرات گرامی قدر, جس وقت اپنے ایک بیٹے سیدنا اسماعیل کو وادی بے آب و گیا میں چھوڑا, اللہ سے دعا مانگی, ربنا انی اسکنتو من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون. حضرات گرامی قدر, پھل کہاں پہ ہوتے ہیں, پھول کہاں پہ ہوتے ہیں, لوگوں کی رغبت کہاں پہ ہوتی ہے, لوگوں کی توجہ کہاں پہ ہوتی ہے؟ لوگ میٹروپولیٹن سٹی کی طرف بھاگتے ہیں, لوگ ان شہروں کی طرف بھاگتے ہیں جہاں پہ دنیا کے تمام وسائل اور وہاں پہ دنیا کی تمام سہولتیں میسر ہوں. لیکن ابراہیم نے اپنی اولاد کو کہاں پہ چھوڑا ہے؟ وادی بے آب و گیا میں چھوڑا ہے, لیکن چھوڑا اللہ کے مقدس گھر کے پاس ہے. اس گھر کی آباد کاری کے ساتھ اللہ سے دعا مانگی, اللہ اگرچہ یہ وادی بے آب و گیا ہے لیکن مشن بھی عظیم ہے اور مقصد بھی عظیم ہے. تیرے گھر کے پاس میں نے اپنی اولاد کو چھوڑا ہے. اللہ, میرا دل کرتا ہے کہ لوگوں کے دلوں کو میری اولاد کی طرف موڑ دے اور ان کو پھلوں سے رزق دے. حضرات گرامی قدر, آج دنیا بھر کی اقوام کے لوگ جس طرح بیت اللہ الحرام کی زیارت کے لیے جمع ہوتے ہیں, دنیا کے کسی اور مقام پہ جمع نہیں ہوتے. اور حضرات گرامی قدر, گو وہ وادی بے آب و گیا ہے لیکن دنیا کا ہر پھل جو ہے وہاں پہ خود چل کے آتا ہے. لبنان کا فروٹ ہو وہاں پہ موجود ہے, ہندوستان کا پھل ہو وہاں پہ موجود ہے. حضرات گرامی قدر, جب نیت نیک ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نیک نیت کی آبیاری فرماتے ہیں. حضرات گرامی قدر, ضرورت اس امر کی ہے ہم بھی اپنی اولادوں کے مستقبل کو دین کے ساتھ متعلق کرنے کی کوشش کریں. ہم جس وقت کسی کالونی کے اندر اپنا گھر بناتے ہیں, اسکول کا پتہ تو کرتے ہیں, اس موقع کے پر ہسپتال کا پتہ تو کرتے ہیں, اس موقع پہ وہاں پہ کارپیٹ روڈز کا پتہ تو کرتے ہیں. کیا کبھی پتہ کیا وہاں پر کوئی اچھی مسجد بھی موجود ہے؟ کیا وہاں پر کبھی پتہ کیا وہاں پہ کوئی اچھا مدرسہ بھی موجود ہے؟ کیا اس بات کا بھی انتظام کیا کہ ہماری اولاد کی نماز کا اور ہماری اولاد کے اعمال صالحہ کے لیے کہاں پر امکانات بہترین انداز کے اندر بہم پہنچائے جا سکتے ہیں؟ آج کل تو عالم یہ ہے کہ جہاں پر قبرستان ہو یا جہاں پہ مسجد ہو وہاں پہ پلاٹ سستا ہو جاتا ہے کہ ہم نے قبرستان کے پاس پلاٹ کو نہیں خریدنا, ہم نے مسجد کے پاس پلاٹ کو نہیں خریدنا. بھائی قبرستان سے کیوں بھاگتے ہو؟ کیا تم نے مرنا نہیں ہے؟ مسجد سے کیوں بھاگتے ہو؟ یار مسجد سے حی علی الصلاۃ کی آوازیں آتی ہیں, حی علی الفلاح کی آوازیں آتی ہیں, چنانچہ میں مسجد سے بھاگ رہا ہوں. حضرات گرامی قدر, طرز عمل وہ نمونہ ہے جو سیدنا ابراہیم کا طرز عمل ہے. حضرت رسول اللہ کی ذات قدس ہم سب کے لیے نمونہ ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اس کے بعد سیدنا ابراہیم کی زندگی بھی ہم سب کے لیے بہترین نمونہ ہے. قد کان لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم. حضرت ابراہیم کی زندگی کے اندر ہم سب لوگوں کے لیے بہترین نمونے والی بہت سی باتیں موجود ہیں. حضرات گرامی قدر, اس کے بعد سورہ ہجر ہے اور سورہ ہجر کے صرف 3 مضامین کو آپ حضرات کے گوش گدار کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا. حضرات گرامی قدر, سورہ ہجر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نزول قرآن کے ساتھ ساتھ اس کی حفاظت کا بھی ذکر فرما دیا. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. بے شک ہم نے ذکر کو نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. حضرات گرامی قدر, اللہ نے سابقہ کتابوں کو بھی میرے رب نے اتارا تھا لیکن ان کی حفاظت انبیاء علیہ السلام کے پیروکاروں کے ذمہ تھی. انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی و نور یحکم بہا النبیون الذین اسلموا للذین ھادوا والربانیون والاحبار بما استحفظوا من کتاب اللہ. توریت کے اندر ہدایت بھی تھی, نورانیت بھی تھی. اس کے ذریعے انبیاء بنی اسرائیل بھی اور علماء بنی اسرائیل بھی لوگوں کے مابین فیصلے کرتے تھے اور اس کی حفاظت بھی انہی علماء کے ذمہ تھی جن کی حفاظت علماء اور انسانوں کے ذمہ تھی. وہ گردش دوراں کے ساتھ مٹ گئیں, ان میں تحریف ہو گئی, لیکن جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے اٹھایا اس کی حفاظت کے لیے کیسا بندوبست کیا گیا.
صرف مکتوب کتاب کی شکل کے اندر محفوظ نہیں کیا گیا، بلکہ اللہ نے اس امر کا اعلان فرما دیا، بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم وما كنت تتلو من قبله من کتاب ولا تخطه بیمینک اذا لارتاب المبطلون بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم۔ اللہ نے اس امر کا اعلان فرما دیا، نہ وہ اپنے ہاتھوں سے لکھتے تھے نہ کسی کتاب کو پڑھا کرتے تھے، آج یہ کتاب کے اوپر جو لوگ شک کرتے ہیں ان کے شک میں کوئی ویٹ نہیں ہے، بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات ہیں جن کو اللہ نے اہل علم کے سینوں کے اندر محفوظ فرما دیا ہے۔ حضرات گرامی قدر، آج تراویح کے موقع پہ دیکھ لیں، ایک آیت کی غلطی کی بات نہیں، ایک لفظ کی غلطی کی بات نہیں، ایک حرف کی غلطی کی بات نہیں، ایک حرکت کی غلطی بھی کرے تو لوگ لقمہ دینے کے لیے موجود ہوتے ہیں، تو پھر جس نے اتارا وہی اس کی حفاظت کرنے والا تھا۔ حضرات کبھی آپ نے توجہ کیا، جس معاشرے کے اندر دودھ خالص نہیں ملتا، جس معاشرے کے اندر پھل صاف نہیں ملتا، جس معاشرے کے اندر سونا کھوٹ والا ملتا ہے، اس معاشرے کے اندر قرآن اگر محفوظ ہے تو اس میں انسانوں کا کوئی کارنامہ نہیں بلکہ پروردگار عالم کی حفاظت کا یہ اثر ہے۔ حضرات گرامی قدر، اس صورت میں اللہ نے اس امر کا بھی اعلان فرما دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آسمان دنیا کو ستاروں سے مزین فرما دیا، وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں سے مزین فرما دیا اور ان کو دیکھنے والوں کے لیے خوبصورت بنا دیا، وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ، اور ہر شیطان لعین کے شر سے ان کو محفوظ و مامون فرما دیا، إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ۔ حضرات گرامی قدر، کئی چور جنات، کئی چور شیاطین آسمان کے شگافوں سے کان لگا کر آسمان کی خبروں کو نجومی اور کاہنوں کے پاس لے کے آتے ہیں، لیکن جب اللہ کی مشیت نہیں ہوتی، اللہ تبارک و تعالی جس طرح رجم کرتے ہیں شیاطین کو، اللہ کے پتھر جو ہیں وہ بھی بہت بڑے بڑے ہیں، اللہ شہاب ثاقب کو مارتے ہیں، شیطان کو جلا کے راکھ کر دیتے ہیں۔ شیطان جو ہے اس چوری والی خبر کو زمین پہ پہنچانے کے پر قادر نہیں رہتا، اور جب اللہ تعالیٰ کی مشیت ہوتی ہے کئی مرتبہ یہ گفتگو کے اندر غلوف کر کے، مبالغہ میدی کر کے، جھوٹ کی آمیزش کر کے، سو جھوٹ میں لا کے نیچے پہنچا دیتے ہیں، نجومی کا تکا کبھی لگ جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں بات سچی ثابت ہو گئی۔ حضرات بات سچی ثابت نہیں ہوئی، اللہ کی کوئی مشیت تھی، اللہ کی کوئی حکمت تھی، کوئی ایک آدھ اطلاع زمین کے اوپر آ گئی۔ حضرات گرامی قدر، آخری مضمون جو اس پارے کا ہے، جو انتہائی اہم مضمون جس کے اوپر توجہ دینے کی ضرورت ہے، وہ یہ ہے، اللہ تبارک و تعالی حضرت حبیب کبریا کو مخاطب ہو کر یہ بات ارشاد فرماتے ہیں، انا کفینا کل مستہزئین، بے شک ہم آپ کا مذاق اڑانے والوں کے لیے تنہا اکیلے ہی کافی ہیں۔ حضرات گرامی قدر، جو حرمت رسول اللہ کے اوپر حملہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے خلاف کافی ہو جاتے ہیں۔ ہم نے حرمت رسول اللہ کے اوپر نقب لگتے ہوئے دیکھے، ہم نے ختم نبوت کے معاملات کے اوپر ڈاکے ڈلتے ہوئے دیکھے، لیکن جب بھی ڈاکہ ڈالا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ڈاکے کو کامیاب نہیں ہونے دیا۔ حالیہ ایام کے اندر پھر ایک مرتبہ ڈاکہ ڈالنے کی ناپاک جسارت کی گئی، اقلیتی کمیشن کے اندر قادیانیوں کو بغیر اس شرط کے داخل کرنے کی بات کی گئی کہ جب تک وہ اپنے آپ کو چاہے مسلمان بھی کہتے رہیں تمہیں کوئی پرواہ نہیں۔ آج آپ اس بات کا سروے کر سکتے ہیں، مشاہدہ کر سکتے ہیں، ریسرچ کر سکتے ہیں، قادیانی اپنے آپ کو مسلمان مانتے ہیں، ہمیں کافر سمجھتے ہیں، لیکن اقلیتی کمیشن کے اندر جو دروازے سے داخل ہونا چاہتے تھے، نور الحق قادری صاحب نے کہا ہے 5 کے قریب وزیر ایسے تھے جو قادیانیوں کی نکابت کر رہے تھے، قادیانیوں کی ترجمانی کر رہے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالی حضرت رسول اللہ کی ختم نبوت کی حفاظت فرما رہا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی کئی مرتبہ معمولی پرندوں سے بھی ہاتھیوں کو کچلنے کا کام لیتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، نوجوانوں کی بڑی تعداد نے فقط سوشل میڈیا کے اوپر ختم نبوت زندہ باد کے نعرے کو لگا دیا، قادیانیت مرد آباد کے نعرے کو لگا دیا، علماء حق نے اس پھریرے کو اٹھا لیا۔ حضرات گرامی قدر، وہ بوریا نشین علماء جو چٹائیوں کے اوپر بیٹھنے والے، وہ بوریا نشین علماء جن کی معیشت بھی محدود ہے، جن کے وسائل بھی محدود ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی آوازوں کو اتنا طاقتور بنا دیا کہ کابینہ کے بڑے بڑے ہیبت و حشمت والے وزیر گھبرانے لگے، اب اپنے ناموں کو بھی چھپا رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے حضور کی ختم نبوت کے لیے، حضور کی ناموس کے لیے، حضور کی شان اقدس کے تحفظ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تنہا ذات ہی کافی ہے۔
حضرات گرامی قدر اگر ہم اس پاسبانی کا یا اس فریضے کے انجام دہی کے لیے اپنے آپ کو آمادہ و تیار کریں گے، خوش نصیبوں میں لکھ لیے جائیں گے، اور اگر اس معاملے کے ذمہ داری کا احساس نہیں کریں گے تو بد نصیبوں کے اندر ہمارا نام درج کر دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی صحیح معنوں میں ہمیں چوکھٹ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے اپنا جو کردار جس حد تک ہم ادا کر سکتے ہیں اس کو ادا کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم و الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہم سب کی تکلیفوں کو رفع فرما، اے اللہ ہم سب کی بے چینی و بے قراریوں کو دور فرما، اے اللہ ہم سب کے گھروں میں امن و سکون اور راحتوں کا نزول فرما۔ اللہ جتنی تکلیفیں آ چکی ہیں ان پہ صبر کرنے والا بنا۔ اللہ آئندہ نئے زندگی میں ہر تکلیف سے ہر آزمائش سے ہم سب کو محفوظ و مامون فرما۔ اے اللہ دین و دنیا کی اعلیٰ ترین کامیابیوں کامرانیوں سے ہمکنار فرما۔ اللہ دنیا و آخرت کی ذلت و رسوائیوں سے محفوظ و مامون فرما۔ اے اللہ رمضان کے روزوں کو راتوں کے قیام کو قبول و منظور فرما۔ اللہ کرونا وائرس کی وبا سے امت مسلمہ کو محفوظ و مامون فرما۔ اے اللہ پرامن انسانیت کو بھی اس کے شر سے محفوظ و مامون فرما۔ اللہ اس وبا کی آڑ میں جو دینی اداروں، دینی مدارس، مساجد اور شاعر اللہ کے خلاف سازشیں کرنے والے لوگ ہیں ان کے شرور و فتن سے ہم سب کو محفوظ و مامون فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔